یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ السلام علیکم، بدلو کی نشریات میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں کاشف الدین سید۔ خیبر پختونخوا کا ایک بڑا مسئلہ نیٹ ہائیڈل پرافٹ کا ہے، یعنی بجلی کے خالص منافع کا ایشو، اور اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کا اور خیبر پختونخوا کا دعویٰ ہے کہ 120 ارب روپے کے بقایا جات ہے وفاق کے ذمے یا وابڈا کے ذمے، لیکن یہ ایشو حل نہیں ہو رہا، اور اب ایک بار پھر صوبائی حکومت نے وفاق کے ساتھ ایک مشترکہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کمیٹی پہلی دفعہ نہیں بنی، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی کمیٹی نے کام کیا ہے، اور AGN قاضی کا ایک فارمولہ اس میں موجود ہے۔ اس میں عدالتی فیصلے بھی آئے ہیں، ٹریبونل کے فیصلے بھی آئے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اسی حوالے سے پشاور کے سینئر صحافی روزنامہ ایکسپریس سے وابستہ شاہد حمید صاحب وہ اس ایشو پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور کافی عرصے سے وہ اسی ایشو کو فالو کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ شاہد حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہد صاحب سے بات کریں گے۔ شاہد صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ جی، بہت مہربانی۔ شاہد صاحب، ایک ایشو ہے صوبے کے حقوق کا، جب مسئلہ آتا ہے تو بڑی زور و شور کے ساتھ یہ ایشو اٹھایا جاتا ہے، لیکن وفاق یہ مسئلہ حل نہیں کر رہا، اور 120 ارب روپے کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں کاشف، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ MMA کی جب گورنمنٹ تھی اس وقت 2004-05 میں پہلی مرتبہ یہ ایشو ٹیک اپ کیا گیا، اور بقایا جات کا ایشو، اور وہ تقریباً کوئی 495 ارب روپے کا ایک انہوں نے بقایا جات کا ایک وہ بنایا، اور وہ مرکز کو انہوں نے بھیجا۔ اس پہ ایک اس وقت کمیشن بنا، اور وہ کمیشن جو ہے اس نے بڑا تھارولی اس پہ کام کیا، اور جو حق مانا گیا خیبر پختونخوا کا وہ 110 ارب روپے کا چھین گیا تھا، لیکن MMA کی گورنمنٹ باوجود کوشش کہ وہ پیسہ مرکز سے نہ لے سکی۔ آپ جانتی ہیں کہ 1991 میں جب پہلی مرتبہ یہ حق تسلیم کیا گیا، 1973 سے 1991 تک بھی جو پیسے تھے وہ بھی نہیں مل سکے، یا وہ چونکہ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، کوئی فارمولہ نہیں بنا تھا، اس لیے وہ پیسے نہیں مل سکے، اور 1991 آنورڈ جو ہے وہ 6 بلین پہ کیپ تھا، 6 بلین ہی پر انم ملتے رہے صوبے کو، حالانکہ بجلی کی قیمت بڑھ رہی تھی مسلسل۔ جب 7واں NFC ایوارڈ ہو رہا تھا 2009-10 میں، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، یہاں پہ MP کی گورنمنٹ تھی، اور اس وقت یہ ایشو ٹیک اپ ہوا، تو یہاں کی جو گورنمنٹ ہے پروونشل گورنمنٹ، انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم اس وقت دستخط کریں گے NFC ایوارڈ پر کہ جب ہمارے یہ پیسے بھی دیے جائیں، اور ہمیں اس صوبے کے وہ واٹر چارجز بھی دیے جائیں کہ جو ہمارے حصے کا جو 3 ملین ایکڑ فٹ پانی دیگر صوبے استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایک تو 110 بلین پہ ڈیسائیڈ ہو گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سید یوسف رضا گیلانی اس وقت پرائم منسٹر تھے، وہ وزیر اعظم تھے، اور اس وقت جو فائنانس منسٹر تھی وہ ہینا ربانی گھر تھی، تو وہ یہاں پہ آئے، مرکز کے دیگر لوگ بھی تھے، اور گورنر ہاؤس میں انہوں نے 10 ارب روپے کا پہلا چیک جو ہے اس وقت امیر حیدر خان ہوتی چونکہ چیف منسٹر تھے، وزیر اعلیٰ، ان کے حوالے کیا، اور باقی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو باقی 100 ارب روپے ہیں یہ 25-25 ارب کی 4 اقساط میں مل جائے، صوبے کو دیے جائے، اور پانی کے چارجز کا 48 ارب روپے کا کیس مانا گیا کہ یہ 48 ارب روپے مرکز کے ذمہ ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ کو CRBC لفٹ کینال ہم بنا کے دیں گے، چشمہ رائٹ بینک کا نام۔ یہ ایشو ڈیسائیڈ ہوا، وہ پیسے مل گئے۔ اس کے بعد پروفیسر خٹک صاحب جب یہاں صوبے کے چیف منسٹر تھے، اس وقت ایک دفعہ پھر یہ ایشو تھا، جی بالکل، اور بقایا جات کے ایشو جب اٹھا تو اس وقت ایک مرتبہ پھر مرکز نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کے تھرو 70 ارب روپے کا ہمارا صوبے کا حق تسلیم کیا گیا، اور وہ 70 ارب روپے جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ 10 ارب روپے ایک قسط ملی، اور 15 ارب روپے کی 4 اقساط میں وہ ادائیگی صوبے کو ہوئی۔ اس کے بعد آپ آنورڈ دیکھیں تو ایک مرتبہ پھر صوبے کے جو بقایا جات ہیں اس کے ایک کیس ہے، اور وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، کیونکہ یہ بھی پروفیسر خٹک دور میں یہ ان کا ایک کریڈٹ ہے کہ 6 بلین کی جو رقم کیپ ہوئی تھی وہ انہوں نے ڈی کیپ کروائی، اور صوبے کو وہ اب 18-19 لیکن شاہد صاحب اس کے لیے احتجاج بھی ہوا، جرگے بنے، اور وفاق کے ساتھ یہ معاملہ ٹیکل کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جی پارلیمنٹ کے سامنے، وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ اس وقت پرویز خٹک صاحب بڑے زور و شور کے ساتھ بتا رہے تھے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ایشو اسی وجہ سے اس میں رکاوٹ آتی رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک جماعت کی حکومت ہوتی ہے، وفاق میں دوسری جماعت کی حکومت ہوتی ہے، تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اب تو پرویز خٹک صاحب جو اس حوالے سے صوبے کے بہت بڑے وکیل تھے، وہ اب وفاق میں اہم منصب پر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، ٹھیک ہے۔
اب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, وفاق میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے, اب تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. میرا خیال میں اسی لیے حل نہیں ہوگا, چونکہ مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور یہاں پر بھی ہے, اور ظاہر ہے مرکز میں کوئی اور پرائم منسٹر نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان خود وہاں پہ پرائم منسٹر ہے, اور یہاں پہ ان کے نامنی محمود خان جو ہیں وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. اس لیے وہ کیس تو اٹھائے جا رہے ہیں, ٹیک اپ بھی کیے جا رہے ہیں مرکز کے ساتھ, لیکن اس شد و مت کے ساتھ نہیں ہے, احتجاج یعنی کا رنگ نہیں ہے. جس زور و شور کے ساتھ جی. پرویز خٹک صاحب نے یا امیر حیدر بھوتی نے یا اکرم دورانی نے اٹھایا تھا, اسی زور و شور کے ساتھ اب محمود خان کو بھی یہ ایشو اٹھانا پڑے. دیکھیں ضرور اٹھانا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ مجھے یاد ہے کہ جب یہاں طورخم بارڈر کو 247 اوپن کیا جا رہا تھا, اس وقت یہاں پہ جب خان صاحب تشریف لائے اور انہوں نے انوگریٹ کیا, انہوں نے ایک بات کی, جب ان سے یہ کویشچن کیا گیا تو انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم جو ہیں وہ صوبے کو فی الحال یہ پیسے نہیں دے سکتے کیونکہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے, اور اگر ہمیں یہ پیسہ دینا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں بجلی مہنگی کرنی پڑے گی, اور ہمیں ایک صوبے کو پیسہ دینے کے لیے ہم پورے پاکستان پہ بوجھ نہیں ڈال سکتے. دیکھیں اس میں اگر آپ جائیں یعنی ایک صوبے کو اس کا حق اسی لیے نہیں دیا جائے گا کہ دوسری صوبوں پر جی ہاں بوجھ بڑھے گا. تو پھر اس طریقے سے دیکھیے, یا تو مرکز کو چاہیے کہ تمام جو پیداوار ہے, چاہے وہ بجلی کی ہے, گیس کی ہے, گندم کی ہے, کپاس کی ہے, چاول کی ہے, یا تو مرکز سب کچھ اپنے کنٹرول میں لے لے اور مرکز ڈسٹریبیوٹ کرے صوبوں کو آبادی کے اعتبار سے یا جس طریقے سے. یا اگر آپ کسی ایک صوبے کا حق کسی ایک چیز پہ تسلیم کرتے ہیں, لائک آپ گندم دیکھیں, کپاس دیکھیں, پنجاب میں زیادہ ہے تو پنجاب کا حق کیا, پنجاب اپنی ضروریات پہلے پوری کرتا ہے, اس کے بعد دیگر صوبوں کو دیتا ہے. یا تو آپ بجلی پہ صوبے خیبر پختونخوا کو حق دے دیں کہ وہ اپنی ضروریات گیس پہ اور بجلی پہ اور آئل پہ پوری کرے, اس کے بعد دیگر صوبوں کو دیں. آپ اسے حق بھی نہیں دے رہے, آپ نے سارا کنٹرول اپنے پاس یہ رکھا ہوا ہے. آئینی حق بھی ہے. اور آئینی حق بھی آپ انہیں روک رہے ہیں, اور خود آپ نے 18 امینڈمنٹ میں یہ بات بھی مان لی کہ دونوں کا 50-50% ہوگا, تو آپ تو حق مان ہی نہیں رہے. آپ نے ابھی تک آپ کا وابڈا ہاؤس جو ہے وہ لاہور میں ہے, مینز آپ کا کنٹرول جو ہے وہ آپ نے لاہور میں بٹھایا ہوا ہے, یہ تو تکی نہیں بنتی. اور آپ کا نیشنل گرڈ اسلام آباد میں, بجلی یہاں پہ پیدا ہو رہی ہے. اچھا شاہد صاحب, یہ تنازع بنیادی طور پر ہے خیبر پختونخوا اور وابڈا کے درمیان, اور پھر اس میں ایک وقت میں فیڈرل گورنمنٹ ثالث بھی بنی. جی دیکھیں, بیسیکلی تو تنازع خیبر پختونخوا اور وابڈا کے درمیان ہے, لیکن ظاہر مرکز اس میں گارنٹر ہے, اور مرکز کی گارنٹی پر ہی فیڈرل ادارے جو ہیں وہ صوبوں کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں پہ اے جی این قاضی فارمولے کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اے جی این قاضی صاحب, اللہ ان کی مغفرت کرے, اللہ نے غریق رحمت کرے, انہوں نے یہ فارمولہ دیا تھا, اور وہ فارمولہ بڑا سادہ سا تھا کہ آپ جو بجلی کی قیمت ہے, جتنے پیسے پہ آپ بجلی بناتے ہیں, لٹ سے 1 روپے پہ یونٹ بن رہا ہے, 100 روپے پہ بن رہا ہے, 1.5 روپے پہ بن رہا ہے, اس میں آپ ٹرانسمیشن کی جو کاسٹ ہے وہ ڈالیں, اور پھر آپ جتنے پہ یونٹ بیچ رہے ہیں تو اس یونٹ میں سے وہ اس کی جو پیداواری لاگت ہے وہ نکال لیں, ٹرانسمیشن کے اخراجات نکال لیں, اور بقایا جو پیسے بچتے ہیں وہ اس صوبے کو دیں گے. وہ خالص منافع ہے, اسی لیے رائلٹی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, یہ خالص منافع. یہ بڑا ٹیکنیکل نقطہ ہے کہ اس کے لیے رائلٹی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, بلکہ بجلی کا خالص منافع, نیٹ ہائیڈل پروفٹ, یعنی کہ خالص منافع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. خالص اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کا یہ پیور منافع ہے. جی, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اے جی این قاضی فارمولے کو اس حکومت میں متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. اس سے پہلے بھی اے جی این قاضی فارمولے پہ اعتراضات ہوتے رہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ چونکہ وابڈا آپ پے نہیں کرنا چاہتا. آپ دیکھیے کہ وہ وابڈا بجلی کتنے پہ بیچ رہے ہیں. آپ کے صوبے کا اس وقت جو بجلی کی بنا رہے ہیں آپ, وہ شاید 1 روپے 33 پیسے پہ یا 1 روپے 40 پیسے پہ, اور آپ کو وہ یونٹ 14 اور 15 روپے میں بک رہا ہے. تو آپ کے سارے ٹرانسمیشن جو ہیں, اخراجات ہیں, لائن لاسز ہیں, وہ آپ کے اس سے نکال رہے ہیں, اور آپ کو پے نہیں کر رہے اس کے اگینسٹ. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے جی کہ اللہ مغفرت کرے حاجی عدیل صاحب کو, بہت سے لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں, وہ صوبے کے وزیر خزانہ بھی رہے اور ممبر این ایف سی بھی تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اے جی این قاضی کو نہیں مانتے تو آپ ڈالر کی قیمت کے ساتھ اسے کر دیں. آپ دیکھ لیں 91 میں کیا ڈالر کا ریٹ تھا, اور آج 2000 کیا ہے, آج کے ریٹ ہے. تو آپ اس کی مناسبت سے دیکھ لیں, اس مناسبت سے ہمیں وہ پیسے دے دیں. یا آپ بجلی کا دیکھ لیں کہ اس وقت یونٹ کتنے کا آپ بیچ رہے تھے, اور آج کتنے کا بیچ رہے تھے, اور جو انہوں نے ایک سلیب بنایا ہوا ہے, اور آج کتنے کا آپ بیچ رہے ہیں. لیٹ سے اس وقت اگر 2 روپے یونٹ تھا اور آج آپ 16 روپے یونٹ بیچ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, یہ جو 14 روپے آپ نے بڑھائے ہیں, ہمیں بھی اس حساب سے پروفٹ ہمارا بڑھا دیں. یعنی اگر ول ہو تو کسی بھی فارمولے پر یہ مسئلہ حل کیا بالکل. وہ لیکن لگتا یہ ہے کہ وفاق جی ہاں, وہ کہتے ہیں جی جہاں چاہ وہاں رہا, تو نظر یہ آتا ہے کہ چاہ نہیں ہے, اسی لیے راہ نہیں مل رہی. حالانکہ دیکھیں میرے خیال میں یہ جو آپ نے کمیٹی کا ذکر کیا اپنے ابتدائی میں, تو کمیٹی آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی کمیٹیاں بنی, اور پچھلی سے پہلے بھی 2 دفعہ, جی ہاں 2-3 دفعہ یہ کمیٹیاں بنی. ٹیکنیکل کمیٹی بنی, اس میں سارے ٹیکنوکریٹ سے گورنمنٹ کی سطح پہ بنی.
کمیٹی بنی جس میں کے پی گورنمنٹ سینٹر اور واپڈا کے نمائندے شامل تھے. ابھی پھر کمیٹی بنا دی, تو میرے خیال میں جی کمیٹیوں سے تو آپ معاملات کو ڈیلے کر رہے ہیں. بلکہ یہ تو ایک عام سا لطیفہ بھی ہے نا کہ جس کام کو ڈیلے کرنا ہو اس کے لیے کمیٹی بنا رہے ہیں. تو آپ کمیٹیاں بنائی جا رہے ہیں. یہ تو سیدھی بات ہے جی. اس میں تو بے شک آپ آج دل کے سیاسی نظریات سے خلاف کر لیں, اس میں تو ٹھیک ہے کہ اپنے نظر, لیکن جو تین ریزنیبل انہوں نے تجاویز دی ہے, یا آپ AGN قاضی کو مان لیں, یا آپ بجلی کی قیمت کو مان لیں, یا آپ ڈالر کی قیمت کو مان لیں, آپ اس کے حساب سے صوبے کا وہ نکال. یہ خود PTI والوں کی جی ان کے منہ کے کہے ہوئے الفاظ ہیں کہ اگر آپ بجلی کی قیمت کے اور ڈالر کے حساب سے اگر آپ نکالیں تو ہمارے صوبے کو شاید 100 ارب روپے سے بھی زیادہ سالانہ ملنے شروع. آپ کو جو مل رہے ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں شاید 17 18 19 20 ارب روپے آپ ڈال دیتے ہیں, 30 31 آپ کو ملتے ہیں 20 19. آپ اس مرتبہ ابھی اس بجٹ میں جو ریفلیکٹ کیا ہے اس کیا ہمیں وہ اقساط مل رہی ہیں؟ دیکھیے وہ آپ کی جو اقساط ہیں وہ آپ کو پہلے 3-4 مہینے میں ملی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے سال کی میں بات کر رہا ہوں, آپ 19-20 کی بات کر رہا ہوں, وہ اقساط آپ کو ملی اور وہ انہوں نے ماہانہ بیسس پہ آپ کو دینی شروع کی تھی. لیکن بیچ میں کووڈ آ گیا نومبر دسمبر سے, تو کووڈ جب آیا تو اس کے بعد آپ کو وہ سارا سلسلہ تھم گیا, اور اس کے بعد آپ وہ پیسے آپ کو نہیں ملے ابھی تک. اب پچھلے سال کے آپ دیکھیں تو اس کی وجہ یہ ہے, اگر آپ بجٹ وائٹ پیپر دیکھیں تو آپ کے 34 ارب روپے انہوں نے پچھلے سال کے باقاعدات ریفلیکٹ کیے ہوئے ہیں, اور اس میں غالباً کچھ اس سے بھی پچھلے سال کے 18-19 کے ہیں. تو 34 ارب روپے کے وہ بقایا جاتے ہیں, اور اس سال کے انہوں نے جو ڈالے ہوئے ہیں 30-31 ہیں غالباً, تو وہ کچھ 65 ارب روپے ٹوٹل بنتے ہیں. تو وہ 34 ارب اسی میں کہ آپ کو پچھلے سال پھر کووڈ کی وجہ سے پیسہ نہیں مل سکا, اور اس سال 65 ارب ہے, تو وہ شاید آپ کو ابھی وہ تواتر کے ساتھ پہلی سمے گزر گئی ہے, آپ کو پیسہ اس طریقے سے نہیں مل. شاہد صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں نیٹ ہائیڈل پرافٹ کے بقایا جات کی ادائیگی کے ساتھ CRBC کو بھی لنک آپ نے کہا کہ یہ اس کو لنک کیا گیا تھا. چشمہ رائٹ بینک کنال کا ایشو بھی ہے. اب CRBC کے علاوہ اور کون کون سے ایسے منصوبے ہیں جو اگر یہ بقایا جات صوبے کو مل جائے تو ہمارے وہ منصوبے شروع ہو سکتے ہیں یا مکمل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کو پہلے ہم اگر CRBC کی بات کریں, آپ کو یاد ہوگا کاشف ہم اکٹھی تھے MMA کے دور میں, تو اس وقت دورانی صاحب چیف منسٹر تھے, اور پہلی دفعہ جب وہ اس سے پہلے بھی کیونکہ CRBC تو بہت پرانا ایشو, لیکن دورانی صاحب نے اسے تازہ کیا, اور اس وقت 25 ارب روپے کا اسٹیمیٹ تھا اس کا. پھر میں نے عرض کیا کہ جب یہ MP دور آیا اور اس وقت اسٹیمیٹ بنایا گیا تو 48 ارب روپے نہیں 65 ارب 61 ارب روپے شاید اس کا تھا, 48 مرکز کا انہوں کا بقایا ہم دیں گے. ابھی اس کا جو تخمینہ لاگت ہے وہ 120 ارب, یعنی منصوبہ 70s کا ہے جی, اور اس کی تخمینہ لاگت جو ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اب وہ 120 ارب ہے جی, 120 ارب روپے ہے, اور اس وقت کا جو 25 ارب سے بڑھ کر اب اس کی تخمینہ لاگت 120 تک. اور اس میں فارمولہ دیکھیے, فارمولہ یہ ہے, یہ پچھلے دور میں یہ فارمولہ آیا تھا, پریس خٹک صاحب یہاں تھے اور مرکز میں منلی کی گورنمنٹ تھی کہ 65% مرکز دے گا اور 35% صوبہ دے گا. ابھی بھی وہی فارمولہ ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہے, کیونکہ یہ گزشتہ ہفتے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ کی اور اس میں سیکرٹری صاحب سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے یہی فارمولہ ہمیں کوٹ کیا کہ 65-35 کا ہی فارمولہ چل رہا ہے. لیکن وہ کرے گا کون؟ نہ مرکز پیسے دے رہے, نہ آپ دے رہے ہیں. کوئی امید کی کرن ہے کہ کب تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میری ذاتی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ صوبے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا صوبہ خوشحال ہو اور آپ کے صوبے میں بڑے میگا منصوبے لگیں اور بڑے آپ کو وہ فائدہ ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ مرکز اور صوبے میں ایک پارٹی کی حکومت نہ ہو. حالانکہ پہلے یہی کہ لوگ کہتے تھے کہ جی یہاں پر ایک جماعت کی حکومت ہے, فیڈرل میں دوسری جماعت کی حکومت ہے, لیکن اور مسئلہ حل نہیں ہوا. ابھی ہمارے ملک کا جو سیاسی کلچر بن گیا ہے وہ یہ بن گیا کہ آپ ایک دوسرے کے گربان میں جب تک ہاتھ نہ ڈالیں آپ کا کام نہیں ہوتا. یعنی حق جو ہے وہ چھیننا پڑتا. تو چھیننے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں آپ کا مخالف بیٹھا ہو, خود آپ کی پارٹی کا چیئرمین بیٹھا ہو, آپ کا بگ باس بیٹھا ہو, تو آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے, آپ بگ باس سے تو بات ہی نہیں کر سکتے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمود خان صاحب اس وقت جو ہے بس ان کی مجبوری ہے اور وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پارٹی کا چیئرمین وزیر اعظم ہے. تو میں نے دیکھیں یہ عرض کیا نا کہ محمود خان ہوں یا عثمان گزار صاحب ہوں, ان کے لیے ان کے بگ باس بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب. تو آیا وہ خان صاحب کے سامنے اتنی شد و مت کے ساتھ بات کر سکیں گے؟ آیا وہ خان صاحب کو تھریٹ کر سکیں گے کہ جی اگر آپ ایسے نہیں دیتے تو ہم بجلی بند کر رہے ہیں, یا احتجاج کریں گے جس طرح کی پچھلی حکومت میں پرویز خٹک صاحب کر رہے تھے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پارلیمانی رہنماؤں کا جرگہ لے کر تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی پوری ایک لائن لگی ہوئی ہے دا چیف منسٹرز ان ویٹنگ. تو پھر محمود خان نہیں ہوں گے, تیمور جھگڑا ہوگا, تیمور جھگڑا نہیں, عاطف خان ہوگا, عاطف خان نہیں, سلطان محمد خان ہوگا, شوکت یوسفزئی ہوگا.
पूरी एक लाइन लगी हुई है सर, इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो शायद पॉसिबल नहीं है, और ये बिटवीन द लाइंस ही मामलात को चलाने की कोशिश की जा रही है। जब भी हम तैमूर सलीम चूँकि फाइनेंस मिनिस्टर हमसे बात करते हैं तो उनके लबों पे वो मुस्कुराहट आ जाती है, और वो मानीखेज़ और ज़ेर लब मुस्कुराते वो हमें जवाब देते हैं, और उनकी मुस्कुराहटों के साथ वो कहते हैं कि हम जदोजहद करें, तो हालांकि उनकी मुस्कुराहट बता रही होती है कि वो कुछ नहीं कर सकते, कितनी बड़ी और कितनी ज़बरदस्त जदोजहद। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हमीद साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बिजली के उसके नेट हाइडल प्रॉफिट के हवाले से आपने बात की। नाजरीन, बात यह है कि सूबे के हुकूक की बात की जाती है, सूबे के तरक्की, माशी इक़्तिसादी तरक्की की बात की जाती है। अभी अगर हम चश्मा राइट बिग कैनाल और फिर उस मंसूबे के नतीजे में हमारे जनूबी अजला की जो ज़मीनें हैं वो सैराब होंगी और फिर एक ज़रा इनकलाब आएगा, इसी तरह हमारे और यानी इस सूबे के इसको यहाँ ज़लज़ला आया, यहाँ सैलाब आया, यहाँ दहशतगर्दी आई, और इस महरूमी को ख़त्म करने के लिए अगर वफाक कुछ और नहीं कर सकता तो कम से कम सूबे का हक़ तो दे दे। अब तो ज़म अजला का बोझ भी आ गया है, वो भी एक अलग इशू है, उस पर हम अलग गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मसला हल करने के लिए इस सूबे की क़यादत को, मुंतखब वज़ीर आला को और उनकी कैबिनेट को फ़ेडरल हुकूमत के साथ डट कर ये मसला उठाना पड़ेगा, तभी हल होगा। अगले हफ्ते अगले मौजू पर अलग मौजू पर हाजिर होंगे। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ये हैं बदलो की नशरियात।